اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب کو مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑا، بیماریوں کی زنجیریں، ناامیدیاں، راستے بند کر دیے، صرف اس لیے کہ بندے میری ذات کی طرف متوجہ ہیں۔ کیونکہ مسلسل خوشیاں اور مسلسل خوشحالیاں انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہیں۔ فرعون کو کبھی بخار نہیں ہوا تھا، کبھی درد نہیں ہوا تھا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کبھی اس نے فقر نہیں دیکھا، غربت نہیں دیکھی، تنگ دستی نہیں دیکھی، کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس چیز نے اسے فرعون بنایا تھا۔ زندگی کی بعض تنگیاں انسان کو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرتی ہیں، چوکٹ مصطفیٰ در مصطفیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ کبھی بھی غربت اور تنگ دستی انسان کو اتنی زندگی کے مسائل کی طرف نہیں لاتی، بڑے کفر پہ نہیں لاتی جتنی کو دولت لاتی ہے، جتنی وسائل لاتی ہیں، جتنی خوشحالی لاتی ہے۔ غربت بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور نہ جس طرح بقول ایک دانشور کے پوری دنیا میں کبھی لوگ بھوک سے اتنے نہیں مرے جتنے کھا کے مر رہے ہیں اور مرے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں غربت بڑھ گئی ہے، میں کہتا نہیں، خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ آل رسول کی غربت، آل رسول کی تنگ دستیاں دیکھیں، اصحاب رسول کے فاقے دیکھیں، میرے خود کملی والے کے فاقے دیکھیں۔ یا آپ کو آج جو کہتا ہے میں آخری غریب ہوں، اس کا کسی کو آج تک کسی نے ویسے فاقے دیکھے اس کو؟ اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے احوال ہوں گے، موسم، مہنگائیاں، بیماریاں، وبائیں، حالات، جنگیں، خون ریزیاں۔ غلطی تو ہماری ہوئی، پھر بادشاہوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ چاہے کوئی کسی پارٹی کا بادشاہ آ جائے، کوئی آ جائے، یہ اولاد، یہ پراپرٹی تو اس کے لیے ہے نا، یہ بنگلہ اس کے لیے، یہ مربع زمین کا اس کے لیے، یہ فیکٹری اس کے لیے، یہ مال اس کے لیے، یہ چیزیں اس کے لیے۔ ایسے خیالوں میں تقسیم کرتے ہیں یا کاغذوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور جو غریب ہوتا ہے اور جو بے بس ہوتا ہے اس کے پاس تقسیم کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے دن رات کو تقسیم کر کے اس کریم کے سامنے آہیں دعائیں، وہ کام میں لگا ہے، وہ کسی محنت میں لگا ہے، وہ مزدوری میں ہے، وہ اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا، اللہ کو یہ دعائیں پہنچ رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ غریب، یہ بے بس مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور مالدار اپنی نسلوں کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے پاس اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کہتا ہے دولت، دنیا، روپ، جوانی سب کچھ ہے، حالانکہ یہ ڈھلتے پڑتے سائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ اور کہا میں مسلسل یہ دعا پڑھ رہی تھی، اور میرے ساتھ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ چوٹی سے کہا میں دعا مسلسل پڑھ رہی تھی اور زندگی کے دن رات بیت رہے تھے، اور کہا کہ ساری زندگی میری ماں مر گئی اور مجھے کہتے گئی بیٹا اگر کوئی نعمت چھن جائے، اگر کوئی چیز چھن جائے تو ایک دعا پڑھنا، اور وہ دعا یہی ہے، اور اس کو مسلسل پڑھنا۔ اور بیٹا میں اس اپنے بزرگ کو جس نے مجھے دعا سکھائی تھی، خاندان کا بڑا تھا، میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے دعا سکھائی تھی اور جس نے مجھے دعا بتائی تھی۔ اگست میں اعلان ہوا کہ بڑے صغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا، ہر طرف عصمت قسمت پرسی۔ اس خاتون کی زچگی تھی، ولادت کی توقع تھی فوراً، اور قافلہ سارا جا رہا تھا، ہر طرف لوٹ، ہر طرف پرچیاں، ہر طرف تلواریں، اور ہر طرف ایک قتل و غارت کا سامان تھا۔ شوہر نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، باقی سارے چلے گئے۔ کہا کہ میری بچی پیدا ہوئی قافلے کے جانے کے 3 گھنٹے کے بعد، لیکن ہم شوہر بیوی ایک درویش کے پاس جاتے تھے، ہمیں تعویذ دینے والے پیر بہت ملتے تھے۔ کہا میرے دل میں مسنون دعائیں اور وظائف کی ایک لگن تھی، اور کہا میں مسنون دعاؤں میں یہ دعا مجھے اچھی لگی اور میں یہ دعا پڑھتی تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز سے محروم ہو جائے، کسی نعمت، کسی چیز سے، اور یہ دعا اگر پڑھے تو اللہ اس سے بہتر نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور کہا میں وہ دعا پڑھتی تھی۔ اب واقعہ شروع ہو رہا، وہ غم کی داستان شروع ہو رہی۔ کہا کہ میں بچی پیدا ہوئی، میں اوپر کی منزل پہ تھی کہ دروازہ کٹکھٹایا اور جانی پہچانی آوازیں آئیں۔ ہم نے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ میرے شوہر کے قریبی جاننے والے دوست آئے، 2 سکھ تھے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی ان کے پاس برچیاں تھیں، ایک نے میرے شوہر کو مارا اور دوسرے نے تلوار کا وار کی۔ کہا کہ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی، بس میں پھر جنون میں آ گئی
ऊपर से हमारे यहाँ जो बनेरा था, छोटी दीवार थी छत की, उसकी ईंटें तोड़ तोड़ के मैंने ईंटों की बारिश कर दी। एक को तो लगा उसका भेजा पटा वहीं गिर गया। दूसरे के हाथ में, मेरे शौहर के हाथ में तलवार आई, उसने उसके तलवार मारी, पेट के अंदर उसकी आंतें बाहर निकल आई। मेरे शौहर का खून बह रहा था और मेरा शौहर सीढ़ियां चढ़ के मेरी खैर खबर लेने के लिए ऊपर आया, लेकिन दूसरा कदम ना उठा सका, वहीं गिर गया, दम तोड़ गया। मैं खौफजदा ऊपर खड़ी हूं। 2 लाशें खत्म हो गई हैं। एक जिसकी पेट में तलवार और आंतें बाहर आई हुई थी, वो कह रहा था। सीढ़ियां उतरती हूं तो शौहर की लाश पड़ी है। बेबसी के आलम में शौहर के सीने पे पांव रख के मैं सीढ़ियां नीचे उतरी और मुझे उस पांव का आज तक भी याद है। मैं और मेरे शौहर का सीना, वो शहीद की लाश, और वो पड़ी हुई थी और मैं उसके पांव, सीने पे पांव रख के सीढ़ियां नीचे उतरी और जाके मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कहा बस मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। एक तरफ बच्ची के रोने की आवाज, एक तरफ मेरी अंदर की कैफियत, एक तरफ लाशें पड़ी हैं, एक तरफ तन्हाई, एक तरफ वीराना, एक तरफ खून ही खून और कत्ल गारत का खौफ है। और यही दुआ पढ़ रही हूं मुसलसल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतिन वख्लुफ ली खैरन मिन्हा। बस कहा, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। कहा मैं दरवाजे की आहट में खड़ी हूं, देखा कि हमारी जो जमादारनी भंगम थी वो जा रही थी। मैंने उसको आवाज दी, वैसी मुतवज्जी हुई। मैंने कहा, उसको बुलाया कि मासी मैं फलां बोल रही हूं। मुझे आवाज दे रही, हर तरफ सन्नाटा था। वो अंदर आई, मैंने दरवाजा बंद किया, उसने देखा, समझ गई, हर तरफ लाशें ही लाशें। मैंने कहा मुझे कैसे निकालेगी यहां से, क्या मेरे ऊपर एहसान करेगी? मैंने उसे अपनी सोने की अंगूठी उतारी और ऐसे सोने की अंगूठी ऐसे दे दी। क्या करेगी? मैंने कहा बेटी सारी उम्र इस घर का नमक खाया है, आज खिदमत का मौका आया है। कोई हया वाली थी, अम्मा फरमाती थी पुत्र खाते कोई मने दे। कोई हया वाली थी, कहने की बेटी कैसे निकालूं? कहा कि अम्मा एक तदबीर मेरे पास आई है, अपने कपड़े मुझे दे दे, अपनी खून बहाने वाली टोकरी सर पे है टोकरा, वो मुझे दे दे और मेरे कपड़े तू पहन ले, मुझे लेके चल और मैं अपना आगे दुपट्टा ज्यादा रखूंगी, रास्ते में मिले तो कहना मेरी बहू है। तुझे तो सारे जानते हैं, तो उन्हीं के मजहब की है जिनको यहां कुछ नहीं कहा जा रहा। और मैं क्या करूंगी? अपनी बच्ची को उस बहाने वाली टोकरी में डाल दूंगी। कहने लगा ठीक है। कहा कि उसके कपड़े मैंने पहन लिए। मैं गम के किससे सुना रहा हूं? आप अफसुर्दा तो नहीं हो गए? मेरे पास गम की दास्तानें हैं। कहा कि मेरे कपड़े बदल लिए, जमादारनी के कपड़े मैंने पहन लिए। कहा मेरे दिल में बस यही दुआ थी और कुछ नहीं थी, और टोकरी में बच्ची को डाला। रास्ते में गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। जमादारनी आगे थी, मैं पीछे थी। आगे गई तो थाने वाले ने बुलाया, और जमादारनी? उन्होंने कहा जी साहब जी। उन्होंने कहा हमारा लैट्रिन साफ करती जा। उन्होंने कहा कि ठीक है। कहा मैं गई, बच्ची के छोटा जिंदा लाशा उठाया, लैट्रिन की एक तरफ रखा, पखाना डाला, फिर बच्ची को पखाने में डाला कि सिर्फ उसकी गर्दन बाहर रही, और उस जिंदा मासूम फूल को सर पे उठाया। जान पे बनी हुई थी, जिंदगी हर तरफ एक थी कि अब मेरी जिंदगी के लिए एक ही सहारा बच्ची है। कहा कि वहां कैंप में पहुंची, उसके कपड़े उसे दिए, अपने कपड़े आप लिए, बच्ची को देखा। कैंप में एक बच्चा मेरे मोहल्ले का नजर आया। मैंने कहा अपने मोहल्ले गली के कुछ लोग हैं? कहा फलां जगह बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें देखा, हैरान रह गई, क्या हालत है तेरी, क्या हुआ? बच्ची को टोकरी से उतारा, ये क्या हुआ? सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बच्ची को पानी भर के धोया, मुझे नहलाया धुलाया, को साफ किया, मुझे सांस में सांस आया। 5 दिन ट्रेन का इंतजार करते रहे, ट्रेन न आई, और वाल्टन कैंप 33 किलोमीटर था, और वो उस हालत में मैंने बच्ची को उठा के एक ही दिन में तय किया। आज जब यहां लाहौर पहुंची तो गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, कौन मेरा था? कोई था ही नहीं। मैं और एक मासूम कली, और जवानी की बहारें, और हर तरफ अपने आप को छुपाए छुपाए फिरूं। एक दफा एक बहुत बड़ी कोठी थी, भूख से बेताब होकर बच्ची का रोना, उसका गम, उसकी आहें, उसकी सिसकियां मुझसे बर्दाश्त न हुई। कहा बेटी हाँ आ जाओ। ये कौन है? कहा मेरी बेटी है। तू कहां से आई? कहा मेरा शौहर ऐसे जमा हो गया और ऐसे थकती थकाती रोती रुलाती में आई। कहा खातून ने बिठाया, पानी पिलाया, मैंने ऐसे चेहरा देखा तो उठने लगी। कहा बेटी कहां जाती हो? बेटी कहां जाती है? मैंने कहा आपकी मेहरबानी। नहीं बेटा खाना खाओ। कहा कि एक बाबा जी आए, तस्बीह हाथ में, बूढ़ी खातून, बूढ़े बाबा जी,
ان کی ایک بیٹی آ گئی جو آپ کی ابھی جوانی کی منزلیں طے کر رہی تھی. کہنے لگی بیٹی ہماری ایک بیٹی ہے, 2 بیٹیاں تھیں, ایک کی شادی ہو گئی, ایک ابھی باقی ہے, تو گھر میں بیٹھ کھانا کھا لے. عزت کے ساتھ کھانا کھلایا, میرے حالات پوچھے, میرے آنسو پوچھے, میرے حالات پوچھے, میرے آنسو پوچھے, اور مجھے محبت دی, پیار دیا, محبت دی, پیار دیا. کہاں جب میں اٹھنے لگی, کہنے لگی بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں کیمپوں میں جو ہی جگہ رہتی ہوں. کہا تیرا گھر ہے؟ کہا نہیں. تو کہا یہی تیرا گھر ہے, رہ جاؤ. کہا ان کی محبت ایسی تھی میرے پاؤں وہیں جم گئے, میں وہاں سے نہ اٹھ سکی. کہا کہ چند دنوں کے بعد بابا جی ایک فارم لے آئے, کلیم فارم ملتا تھا کہ آپ پیچھے کیا پراپرٹی چھوڑ کے آئے ہیں, جائیداد. کہنے لگے بیٹی کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا بابا جی ایک گھر تھا ہمارا. کہا کوئی اور؟ کہا بابا جی نے کہا بیٹا جو لکھنا ہے لکھ لے. کہا بابا جی ایک ہی گھر تھا. کہا کہ صبح بیٹا جا کے وہاں والٹن کے ساتھ کنٹ ہے, وہاں لوگ لائن لگے ہیں, تو بھی کلیم فارم اپنا جمع کرا دے. کہا کلیم فارم جب جمع کرانے گئے, وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, جوان تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگے بس ایک ہی مکان ہے؟ ہاں جی. کہا لوگ تو اپنی بہت سی چیزیں لکھ رہے ہیں, نہیں بھی ہے تو لکھ رہے ہیں ہمارا وہاں یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. ہر بندہ یہاں کہتے ہیں میں وہاں فیکٹری کا مالک تھا, مربوں کا مالک تھا. اس نے کہا نہیں, ایک ہی مکان ہے. اور کہا کہ اس لائن میں کھڑے بھی میرا نماز کا وقت ہو گیا, میں نے وضو کیا, مجھے نماز پڑھی, میں نے نماز پڑھی, اور اپنی لائن توڑ کے پھر میں اس جگہ, انہوں نے کہا کہ میری جگہ رکھ لینا. پھر آ گئی. ادھر بیٹی کا کام تھا کہ بیٹی کا کیا ہوگا, اس کو دودھ کون پلائے گا, اور ادھر وہ دعا پڑھ رہی تھی مسلسل. کہا بس میری زبان پہ یہی کی لفظ تھے, ایک ہی دعا تھی. کون سی دعا سنائیں؟ یہ دعا تھی اور کوئی دعا نہیں تھی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها. حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ, اما نے, ام المومنین. کہا کہ میں وہ فارم جمع کرا کے آ گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد اما, بوڑھی اما کہنے لگی بیٹا تو بیوہ ہے, شادی کر لے. کہ اما میں تو اپنی اس بچی کی تربیت کے لیے اپنی زندگی ساری وقت کر دی, میں شادی نہیں کروں گی. کہا وہ مجھے کہتی رہی. آخر مجھے آمادہ کر لیا, اور میں نے کہا میری اس بیٹی کو کون قبول کرے گا؟ کہا بیٹی اللہ پاک جب راستے بناتا ہے تو سارے ہی بن جاتے ہیں. ایک دفعہ کہنے لگے کہ بیٹی ایک رشتہ ہم لائے ہیں, اگر تو اجازت دے, اور اگر تو کہے کہ آپ میری ماں ہیں, آپ میرے باپ ہیں, آپ نے مجھے آمادہ کی ہے شادی کے لیے, میں تو آمادہ نہیں تھی, اگر رشتہ ہے تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. کہا کہ میری نکاح تھا, 10-12 لوگ جمع ہوئے, میرا انگوٹھا لگوایا, اور مجھے کہا کہ تیرا فلاں بندے کے ساتھ نکاح ہو گیا. جب اس بندے کو جا کے میں اس کی بیوی بن کے دیکھا تو وہی تھا جو کلموں کے فارم میں جس نے مجھے کہا تھا کہ تو اپنی جائیداد کوئی اور چیز لکھوا لے. نہیں لکھوائی. انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میری صرف ہے یہ ایک ہی چیز. اور کہا کہ تیری 2 ادائیں مجھے اچھی لگی تھی, ایک یہ, ایک تو لائن چھوڑ کے نماز پڑھنے گئی تھی, میں کرسی پہ بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا. روز میرے پاس لوگ آ رہے تھے اور ہر بندہ کیا کہہ رہا تھا. کہا کہ اس دعا کی برکت سے جب میں جس گھر پہنچی وہ گھر ان کے گھر سے بھی بڑا تھا. ان کی گاڑی تھی اس دور میں جب شہر میں 16-17 گاڑیاں ہوتی تھیں, اور اس دور میں وہ رزق مجھے ملا, وہ عزت ملی, وہ وقار ملا, وہ زندگی ملی, وہ شان و شوکت ملی.